اگر آپ بیٹیوں کا احترام نہیں کریں گے تو دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہمارے ملک میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کیا صرف اس بات کو بہانہ بنا لیا جائے کہ کون سی بیٹی کس مذہب کی ہے، کون سے رنگ کے کپڑے پہنے گی، کون سا سر پہ روپٹہ لے گی، سر پہ روپٹہ لے گی یا نہیں لے گی؟ اب باہر کے ملکوں میں جائیں، ان کی فوجوں میں بھی الگ الگ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر اپنی شناخت پر رہنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ اولمپک کی کھیلیں ہوتی ہیں، ان میں جو لوگ حجاب لے کے یا اپنے مذہب کے مطابق اپنا لباس پہننا چاہتے ہیں ان کو بھی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ ایسی تنگ نظری کہاں سے آ گئی؟ یہ پہلے نہیں تھی، اب تو صرف ووٹوں کی بات ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو بہلا کے پھسلا کے لوگوں کے جذبات کو بگاڑ کے، اب وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہم کس طرح عوام کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک صاحب نے کل پوچھا کچھ اخبار والوں نے کہ حجاب کی کیا تاریخ ہے؟ میں نے کہا حجاب کی کیا تاریخ ہو سکتی ہے؟ آپ پڑھیں امام بخاری کو، سیدنا آدم علیہ السلام جو کہ ہمارے سارے انسانوں کے باپ ہیں، جہاں سے آدم سے آدمی بنا، اور جب اماں حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا، آپ پڑھیں امام بخاری کو، امام نسائی کو، ابو داؤد کو، لکھا محدثین نے کہ اماں حوا جب نمودار ہوئی، جب اللہ نے ان کو جان ڈالی تو مکمل لباس میں تھی، مکمل لباس میں۔ اللہ کو عورت کا اتنا احترام ہے کہ جب دنیا کی ماں کو وجود دیا گیا تو وہ مکمل لباس میں دیا گیا ہے۔ یہ تہذیب ہی تو ہے کہ ساری دنیا کی تہذیب کہتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، کہ عورت جو ہے، مرد جو ہے، وہ عزت کے لیے اپنا سر ڈھانپ لے۔ کون سا ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اپنا سر نہیں ڈھانپنا چاہیے؟ لوگ اس کو عزت کی بات سمجھتے ہیں، وقار کی بات سمجھتے ہیں۔ بادشاہ اپنے سر پہ تاج رکھتا ہے کروڑوں روپے کا، لیکن عام آدمی سر پہ صافہ باندھتا ہے، لیکن دونوں میں برابری یکسانیت ہے کیونکہ وہ عزت کی علامت ہے۔ مسلمان حجاب پہن رہے ہیں، ہندو بیٹی سر پہ آنچل رکھتی ہے، سکھوں کی بیٹی سر پہ دستار باندھتی ہے، اس کا مطلب یہ عزت کی بات ہے۔ اگر کوئی آج کسی دوسرے مذہب کی عزت کو تاتار کرنا چاہتا ہے اور کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ جن گنڈوں کو آج آپ اجازت دینا چاہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کی بیٹیوں کے اوپر انگلی اٹھاؤ، وہ گنڈے کل کو سڑکوں پر ہر ایک کی بیٹی کے اوپر انگلی اٹھائیں گے۔ ماؤں کا احترام کرنا فرض ہے، بہنوں کا احترام کرنا فرض قرار دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر، حتیٰ کہ جب ابن حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچی، ان کے ہاتھ کھلوائے، سر پر ان کے اوڑھنی رکھی گئی، آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ جب آپ کے سامنے پیش ہوں گی تو نعوذ باللہ بحث و مباحثہ ہوگا۔ فرمایا نہیں، بیٹی حاتم کی ہو تب بھی وہ ہماری ہی بیٹی ہے، دشمن کی بیٹی ہماری بیٹی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بیٹی ہمیشہ بیٹی کہلاتی ہے۔ بتانا تھا کہ بیٹیوں کی عزت ایسے ہوتی ہے، بہنوں کی عزت ایسے کی جاتی ہے۔ ماؤں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کسی مذہب کی نہیں ہوا کرتی۔ قرآن نے تبھی تو کہا کہ ایک عورت جو ہے وہ پردہ کرے، لیکن جب پردے کا حکم نازل ہوا تو مردوں کو بھی کہا ڈانٹ کے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ صرف یہ تھوڑی کہا کہ عورت برقع لے لے، عورت پردہ کر لے، فرمایا اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، جائیداد میں حصہ دار محمد رسول اللہ نے بیٹی کو بنایا، اللہ کی رحمت بیٹی کو بتایا۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ مردوں اور عورتوں کا ذکر یکساں کیا گیا تاکہ مرد یہ نہ سمجھے کہ عورتیں جو ہیں ہم سے کمتر ہیں۔ اسلام نے عورت کو وجود بخشا، اور آج دنیا وجود کس کو کہتی؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اشتہار دیکھ رہا تھا، ایک گیس سلنڈر کمپنی کا اشتہار چھپا ہے کہ جی آپ کمپنی کی ایجنسی لے سکتے ہیں، اور اس اشتہار کو مشہور کرنے کے لیے ایک آدھے کپڑوں والی لڑکی ہاتھ میں سلنڈر اٹھائے ہوئے دکھائی گئی ہے، جو عورت کی تو گندی تصویر ماچس کی ڈبیا پر بھی چھاپ کے کمائی کرنا چاہتے ہوں، یہ عورت کو عزت دیتے ہیں؟ یا عورت کی عزت وہ ہے جو اس کو ملکہ بنا کے رکھتے ہوں کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو نہیں دی جاتی؟ وہ عورت کی عزت ہوتی ہے یا یہ عورت کی عزت ہوتی ہے؟ عورت شہزادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص بنایا ہے دنیا کے لیے۔
اس کو ماں کا درجہ دیا, آنے والی نسلیں اس کے ساتھ پلتی ہیں. بیٹی کا درجہ دیا, باپ کو اس سے سہارا ملتا ہے. بہن کا درجہ دیا, بھائی کو وہ دلاسا دیتی ہے. اور سب سے پہلا بڑا رشتہ میاں اور بیوی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں قائم کیا ہے, جس سے دنیا کو طاقت اور تقویت حاصل ہوئی ہے. اگر آپ بیٹیوں کا احترام نہیں کریں گے تو دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کیا صرف اس بات کو بہانہ بنا لیا جائے کہ کون سی بیٹی کس مذہب کی ہے, کون سے رنگ کے کپڑے پہنے گی, کون سا سر پہ دوپٹہ لے گی, سر پہ دوپٹہ لے گی یا نہیں لے گی؟ اب باہر کے ملکوں میں جائیں, ان کی فوجوں میں بھی الگ الگ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر اپنی شناخت پر رہنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت دی جاتی ہے. اولمپک کی کھیلیں ہوتی ہیں, ان میں جو لوگ حجاب لے کے یا اپنے مذہب کے مطابق اپنا لباس پہننا چاہتے ہیں ان کو بھی اجازت دی جاتی ہے. تو یہ ایسی تنگ نظری کہاں سے آ گئی؟ یہ پہلے نہیں تھی. اب تو صرف ووٹوں کی بات ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو بہلا کے, پھسلا کے, لوگوں کے جذبات کو بگاڑ کے, اب وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, ہم کس طرح عوام کو گمراہ کر سکتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے بڑی اچھا سوال کیا. انہوں نے مجھے پوچھا, کہنے لگے کہ اگر عدالت اجازت نہ دے کالج میں حجاب پہننے کی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ یہاں جائیں, سب نے اپنے کالج بنائے ہیں. ہمارا ایک بہت اچھا سمودائے ہے, جین سمودائے, انہوں نے تعلیم میں بڑا کام کیا ہے. ان کے کالج ہیں, وہاں ان کی رسم کے مطابق جب کوئی پروگرام ہوتا ہے عبادت کی جاتی ہے. سکھوں نے کالج بنائے, ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو گرو گرنتھ صاحب کا پرکاش کیا جاتا ہے, ان کے مطابق تمام رسمیں ادا کی جاتی ہیں. عیسائیوں کے اسکول میں چلے جائیں, جب کرسمس آتا ہے تو باقاعدہ پروگرام کیے جاتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا پھر کیا ہو گیا؟ اگر کوئی ہمیں اپنے کالج میں حجاب پہن کے آنے کی اجازت نہیں دے گا تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہم حجاب اتارنے والے نہیں, ہم اپنے کالج بنانے والے ہیں, اپنا ادارہ بنائیں گے, اس میں ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے. ہمیں کہا تھا نا کفار مکہ نے کہ ہم تو تمہیں پانی نہیں پینے دیں گے. ایک میٹھے کنواں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا مدینہ منورہ میں کہ خود کنواں خرید لو. یہ بات تھوڑی ہے کہ اگر کوئی زبردستی کرنا چاہے ہم اس کی بات مان لیں گے. ہم اپنے ذرائع کے ساتھ ابھی بھی بے شمار کالج چلا رہے ہیں, اسکول چلا رہے ہیں, مدارس چلا رہے ہیں, مسجدیں چلا رہے ہیں. ہم ایک روٹی کم کھا لیں گے لیکن بہترین تعلیمی ادارے بنائیں گے جن میں آزادی کے صرف مسلمانوں کی نہیں, پنجاب ہی نہیں, پورے دیش کے ہر دھرم کی, ہر رنگ اور نسل کی بیٹی اپنی مرضی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکے گی. ان کے خلاف کسی کو نعرے مارنے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب